سوال ہے غزوہ تبوک کس کے خلاف تھا؟ جواب ہے رومیوں کے خلاف۔ سوال، فرعون نے کتنے سال تک بنی اسرائیل قوم کو غلام بنائے رکھا تھا؟ جواب ہے 400 سال تک اپنا غلام بنائے رکھا۔ سوال ہے قرآن پاک میں زمین کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 453 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن پاک میں شیطان کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 88 مرتبہ۔ سوال، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں پہلی آیت سجدہ نازل ہوئی ہے؟ جواب ہے سورت نجم، پہلی سورت میں جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ سوال، قرآن مجید میں کس پہاڑ کا نام آیا ہے؟ جواب ہے سعود۔ سوال، قیامت کا ایک دن کتنے سالوں کے برابر ہوگا؟ جواب ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کس شخص کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا؟ جواب ہے سراقہ بن مالک۔ سوال ہے کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطان الحدیث کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الحدیث کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا؟ جواب ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال، کس کے بلانے پر نفل نماز توڑ سکتے ہیں؟ جواب ہے ماں کے بلانے پر۔ سوال ہے کس مسلمان پر زندگی بھر جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی؟ جواب ہے معذور پر۔ سوال ہے کس نبی کو خواب آیا کہ ان کو 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال، کس نبی نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال ہے کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
سوال: وہ کون سا ایسا بدبخت مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مومن ہی نہیں؟ جواب: جس کو اس کے اہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوں۔ سوال ہے: کون سا ایک لفظ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ سوال: وہ کون سا پتھر آگ میں ڈالنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے حجرہ اسود۔ سوال ہے: کون سی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ جواب ہے نماز۔ سوال ہے: کون سے حروف ایسے ہیں جو قرآن مجید میں ایک بھی نہیں؟ جواب ہے چے اور گاف۔ سوال ہے: کون سے نبی تھے جو کھانا نہیں کھاتے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے: کوئی بھی نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوا، لیکن وہ کون سے نبی ہیں جو دوسرے نبی کے شاگرد ہوئے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ کے علم، اسرار و طریقت حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کس نبی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا؟ جواب ہے حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں جنت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 140 بار۔ سوال ہے: کیا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کسی اور بدن میں منتقل ہو جاتی ہے یا منتقل ہو سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں، مرنے کے بعد روح کسی دوسرے آدمی کے بدن میں منتقل نہیں ہوتی، اور اس کا ماننا کفر ہے۔ سوال ہے: کیا جمعرات کو مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں؟ جواب ہے نہیں آتی۔ سوال ہے: کیا رسول اللہ کو بچھو نے کاٹا تھا؟ جواب ہے ہاں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں ایک بچھو نے ڈس لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ لعنت کرے بچھو پر، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا جس میں نمک اور پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک میں بچھو کے ڈسنے والی جگہ کو رکھا اور آرام آنے تک قل ھو اللہ احد اور معوذتین پڑھتے رہے۔ سوال ہے: کیا ننگے بدن نہانا جائز ہے؟
जवाब है जायज है। सवाल है क्या ये कहना दुरुस्त है कि जमाना बहुत बुरा आ गया है? जवाब है जायज नहीं। सवाल, लंबा कद, चौड़ा जिस्म, ये खौफनाक लोग किस कौम के थे? जवाब है कौम आद के। सवाल है मरने के बाद से कयामत तक के जमाने को क्या कहते हैं? जवाब है आलम बरज़ख। सवाल है मक्का में सबसे पहली मस्जिद किसने बनाई थी? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल, मुनकरी नकीर कब्र में कितने सवाल करते हैं? जवाब है 3 सवाल। सवाल है मैदान हशर किस मुल्क में कायम होगा? जवाब है मैदान हशर शाम में कायम होगा। सवाल है निकाह की रस्म कबले अज इस्लाम राइज थी या नहीं? जवाब है राइज थी। सवाल है नींद के वक्त रूह कहाँ जाती है? जवाब है निकल जाती है। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मेहर में क्या दिया था? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मेहर में 20 ऊंट दिए। सवाल है अल्लाह पाक के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना किसने सिखाई थी? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म से सिखाई थी। सवाल, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने हवा में नमाज अदा की? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल, ऊंचाई चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब है अल्लाहु अकबर। सवाल है तांबे के चश्मे अल्लाह ताला ने किस नबी के लिए जाहिर किए? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है जुम्मे के दिन जमा होने का तरीका सबसे पहले किसने इजाद किया? जवाब है काब बिन लुई ने। जवाब है जंग मोता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से रंग का झंडा बनाया? जवाब है सफेद रंग का। सवाल है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कौन सा लिबास पहनाया गया? वो लिबास कहां से आया और किसने पहनाया? जवाब है रेशमी कमीज पहनाई गई जो कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहनाई और ये जन्नत का लिबास था। सवाल,
کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام کو اولاد آدم میں سے سب سے پہلے نبوت ملی۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانیں آتی تھی؟ جواب ہے سبھی۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں کتنی مساجد تھی؟ جواب ہے 10۔ سوال، دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کروائی؟ جواب ہے خلیفہ ولید۔ سوال ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کب ہجرت فرمائی؟ جواب ہے غزوہ بدر کے بعد۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے؟ جواب ہے 70 سے زیادہ جگہوں پر دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ جواب ہے نماز کا۔ سوال ہے، کس حالت میں خوشبو لگانا حرام ہے؟ جواب ہے احرام کی حالت میں۔ سوال ہے، کس طرح کی چھت پر سونے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے جس پر دیوار کی آڑ نہ ہو۔ سوال ہے، کس نبی کا چچا جہنم میں جائے گا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ جواب ہے اچھے اخلاق۔ سوال ہے، کون سے خلیفہ ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی کی عمر 40 سال کم کر دی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے آدمی سوار تھے؟ جواب ہے 80 آدمی سوار تھے۔ سوال ہے، کیا انسان اسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہے بالکل ٹھیک بات ہے۔ سوال ہے، کیا جنات بھی قیامت والے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے، کیا فرشتے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ جواب ہے صرف سنتے ہیں۔
سوال ہے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی؟ جواب ہے ایک جن نے دی تھی۔ سوال مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کا کیا نام ہے؟ جواب ہے حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مردہ کو کس حالت میں دفن کرنا حرام ہے؟ جواب ہے بنا نماز جنازہ کے۔ سوال مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانا منع ہے؟ جواب ہے پیاز۔ سوال ہے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال ہے مفسرین و محققین کے مطابق نماز کی جان کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے خشوع و خضوع کو۔ سوال ہے مومن کی موت پر زمین کیوں روتی ہے؟ جواب ہے اس لیے کہ مومن رکوع و سجود سے زمین آباد رکھتا ہے۔ سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے مشاغل کیا کیا تھے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرفائے مکہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل جایا کرتے تھے۔ سوال ہے نجاست کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ جواب ہے نجاست حقیقی اور نجاست حکمی۔ سوال کون سا پھل ہے جس سے روزہ افطار کرنا سنت ہے؟ جواب ہے کھجور۔ سوال ہے وہ کون سا چھوٹا لنگڑا جانور تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کافر کو ہلاک کر ڈالا تھا؟ جواب ہے مچھر۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے کے بعد انسان اگر آدھی نماز بھی پڑھے تو پوری نماز کا ثواب ملتا ہے؟ جواب سفر کے دوران۔ سوال ہے وہ کون سا مردہ جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب ہے مچھلی۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے موت کے وقت۔ سوال ہے وہ کون سے بادشاہ تھے جو شاہی خزانے سے ایک پیسہ بھی تنخواہ نہیں لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔
सवाल है वो कौन सी जगह है जहां हर इंसान का रंग सब्ज हो जाता है। जवाब है पानी में। सवाल है वो कौन सी दो नमाजें जिनके खास एहतमाम की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई। जवाब है मगरिब और इशा। सवाल वो कौन सी जबान है जिसको सीखने और सिखाने से सवाब मिलता है। जवाब है अरबी जबान। सवाल है वो कौन मर्द सहाबी थे जिनको हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हिजाब करने का हुक्म दिया था। जवाब है हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हों को। सवाल वो कौन है जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह अकबर कहा। जवाब सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर कहा था। सवाल है वो कौन सा ऐसा बादशाह है जिसने सबसे पहले हाथ पांव काटने और सूली पर चढ़ाने की सजा दी। जवाब है फिरौन ने इन जादूगरों को जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। सवाल है वो कौन सा जानवर जो बड़े बड़े चलते जहाजों को रोक देता है। जवाब है फातूस मछली। सवाल है वो कौन सा शख्स है जो फतह मक्का पर सबसे पहले मुसलमान हुआ था। जवाब है हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है वो कौन सी जगह है जहां बड़े से बड़ा मुफ्ती भी नमाज पढ़ाए तो भी नमाज नहीं होती। जवाब है खाना काबा की छत पर। सवाल है वो कौन से सहाबी रसूल हैं जिनसे फरिश्ते हया करते थे। जवाब है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है वो कौन से फरिश्ते हैं जो तमाम फरिश्तों पर फजीलत रखते हैं। जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों पर फजीलत रखते हैं। सवाल वो क्या है जिसके पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहा जाता है। जवाब है गुस्सा। सवाल है आज का काम कल पर मत छोड़ो, ये किस खलीफा का कौल है। जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का। सवाल है अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों की हत्ता के कयामत तक के आने वाले आखिरी इंसान को दुनिया की और आखिरत की कामयाबी के लिए क्या अता फरमाया है। जवाब है दुनिया और आखिरत की कामयाबी देने के लिए अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम अता फरमाया है। सवाल है उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है। जवाब है सूरह फातिहा को।
سوال ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت کس نے آپ کو لباس پہنایا؟ جواب ہے اس وقت روح الامین اللہ کے حکم سے جنت کی ایک قمیض لے کر آئے اور پہنا دی۔ سوال ہے جنگ بدر میں کس مشہور دشمن اسلام کو قتل کیا گیا تھا؟ جواب ہے ابو جہل۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب ہے 60 ہاتھ۔ سوال ہے فارسی زبان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کس کے ترجمے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب ہے سعدی شیرازی۔ سوال ہے قرآن مجید تو رمضان المبارک میں نازل ہوا، بتائیں باقی الہامی کتاب انجیل، تورات، زبور کس ماہ میں نازل ہوئیں؟ جواب ہے رمضان المبارک ہی میں۔